تلاش گمشدہ۔ یہ واقعہ ہے 2012 کا، جب آئس لینڈ میں سیاحوں کا ایک گروپ ایک انتہائی خوبصورت مگر دشوار گزار سیاحتی مقام کی سیر پر عام تھا۔ کافی دیر تک اس خوبصورت اور سرسبز مقام کی سیاحت کے بعد جب وہ واپس پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ ایک سیاہ لڑکی جو جاتے وقت ان کے ساتھ تھی واپس میں ان کے درمیان موجود نہیں۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ لڑکی روانگی کے لیے تیار بس میں واپس نہ پہنچی تو ان سیاحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ایک تنہا لڑکی کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کی تلاش کے لیے واپس وہیں جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلاش کرنے والوں کو اس لڑکی کا نام معلوم نہ تھا، کیونکہ یہ گروپ مختلف قومیتوں کے مختلف لوگوں پر مشتمل تھا جو صرف ایک بس پر وہاں آنے کی وجہ سے ایک گروپ میں ڈل گئے تھے۔ اس لڑکی کی نشانی بس یہی تھی کہ وہ ایشیائی نقوش کی حامل ہے، قد 5 فٹ 2 انچ کے قریب، اور اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا اور وہ انگلش شروانی سے بول لیتی ہے۔ گمشدہ لڑکی کی تلاش میں جانے والے اس ٹیم میں خاتون بھی شامل تھی، جو کہ سیاحتی گروپ میں شامل ہونے کی وجہ سے اپنی ایک ہمراہ لڑکی کی گمشدگی پر فکر مند تھی اور اب اس کی تلاش کے لیے خود بھی کمر بستہ تھی۔ چند گھنٹے کی تلاش کے بعد بھی جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو پولیس اور ریسکیو سینٹرز کو اطلاع کر دی گئی۔ جلد ہی پولیس اہلکاروں، ریسکیو ٹیموں اور ویبوں والنٹیئرز پر مشتمل مہم اس گمشدہ لڑکی کو پوری تندہی کے ساتھ تلاش کرنے میں لگ چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مقامی پولیس چیف وہاں پہنچ چکا تھا اور بذات خود ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگر رات پڑ جاتی تو اس ویران، سرد اور دشوار گزار علاقے میں اس گمشدہ لڑکی کا زندہ بچ پانا محال تھا۔ چنانچہ سرچ آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنے کی درخواست کر دی گئی۔ ساتھ ہی پولیس نے اس لڑکی کا نام اور دیگر ضروری کوائف جاننے کے لیے ٹورسٹ رجسٹریشن سینٹر سے بھی رابطہ کر لیا تاکہ وہ وہاں محفوظ اس کی تصویر کی مدد سے اس کا نام، قومیت اور دیگر تفصیلات سے آگاہ ہو سکیں۔ ٹورسٹ سینٹر والوں نے جو تصاویر میل کی، ان میں سے ایک تصویر کو وہاں موجود اس گروپ کے کئی سیاحوں نے پہچان لیا اور ساتھ نام درج تھا ریک۔ تصویر دیکھتے ہی سب کی نگاہیں وہیں موجود اور کئی گھنٹوں سے گمشدہ لڑکی کی تلاش میں ان کے ساتھ مصروف ریک کی طرف اٹھ گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ گمشدہ سیاح کوئی اور نہیں بلکہ ریک ہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہ مذکورہ علاقے میں گھوم پھر کر فوٹوگرافی کر رہی تھی تو پھسل کر گر جانے کی وجہ سے اس کا لباس کیچڑ آلود ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی چٹان کی اوڑ میں جا کر اپنے بیگ میں موجود دوسرا لباس نکالا اور اسے پہن کر کیچڑ آلود لباس بیگ میں ڈال دیا، اور جب وہ اس نئے لباس کے ساتھ واپس آئیں تو اس گروپ کے لوگوں نے اس کو واپس آتے نہ دیکھا اور اس طرح اسے گمشدہ سمجھ لیا گیا۔ کسی کو اس کا نام نہ یاد ہونے کی وجہ سے کوئی سمجھ ہی نہ پایا کہ آخر کون کھویا ہے، ورنہ نام لینے پر تو وہ فوراً بول پڑتی کہ بھئی کسے ڈھونڈ رہے ہو، میں تو یہی ہوں۔ چنانچہ وہ خدا کی نیک بندی شام 3 بجے تک باقی سیاحوں، پولیس اور ریسکیو کے ساتھ مل کر ان سرسبز مگر پتھریلی گھاٹیوں میں خود کو خود ہی ڈھونڈنے میں لگی رہی، اور یوں آخر کار اس نے خود کو پا لیا۔